اجتماعی سوچ۔ ملا نصیر الدین ایک دن ایک دعوت میں پہنچے، وہاں انہیں ایک لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ بہت سے لوگ اس لائن میں پہلے سے موجود تھے اور ملا نصیر الدین کی باری آنے میں کچھ دیر تھی۔ انہوں نے آس پاس ماحول کا جائزہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف ایک دروازہ ہے جہاں شاہی قسم کے لوگ آ کر رکتے ہیں، ان کی سواریاں جو زمانے میں بگی، آج کی لیموزین کہہ لیں، آ کر رکتی ہیں، اور اس کے اندر سے بہترین لباس پہنے ہوئے لوگ اترتے ہیں اور انہیں فوراً اندر لے جایا جاتا ہے اور ان کو ایک تخت پر بٹھا کر کھانا بھی فوراً ہی پیش کر دیا جاتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر اس تماشے کو دیکھتے رہے اور اس کے بعد اس لائن سے نکلے، واپس اپنے گھر گئے، بہترین لباس زیب تن کیا اور اس کے بعد ایک بہترین گھوڑا گاڑی، بگی، لیموزین مستعار لی اور واپس اسی محفل میں پہنچ گئے۔ ان کی بگی اس دروازے پر جا کر رکی جہاں پہلے سے بڑے لوگوں کی گاڑیاں آ کر رک رہی تھیں۔ ان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا گیا، ان کی گاڑی سے اترنے میں مدد کی گئی، دروازہ کھولا گیا، انہیں آگے لے جا کر فوراً ایک تخت پر بٹھا دیا گیا اور جلد ہی بہترین کھانا بھی پیش کر دیا گیا۔ ملا نصیر الدین تھوڑی دیر تک تو کھانے کی طرف دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ایک بوٹی اٹھائی اور اپنے کپڑے پر اس کو ملنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک تو کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی، مگر پھر کسی نے دیکھا تو آ کر ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے، بھائی یہ کھانا مجھے نہیں، میرے کپڑوں کو پیش کیا گیا ہے، اس لیے انہیں ہی کھلا رہا ہوں۔ آپ نے یقیناً پرانے زمانے کے بادشاہوں کا بھی سن رکھا ہوگا جو فقیروں کا لباس پہن کر شہروں میں عام لوگوں کے درمیان چلے جایا کرتے تھے اور ان سے اپنی رعایا سے ان کا حال چال پوچھا کرتے تھے، اور کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اس سلطنت کے بادشاہ ہیں۔ پھر وہی اجتماعی سوچ۔ لیموزین سے اترنے والا یقیناً بڑا آدمی ہوگا اور فقیر کے کپڑے میں یقیناً کوئی غریب ہی ہوگا۔ یہ اجتماعی سوچ کب اور کیسے بنتی ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں، ایک ہاریزونٹل ٹرانسمیشن اور ایک ورٹیکل۔ ڈاکٹر صاحبان یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کچھ ڈیزیزز کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ کچھ نہ نظر آنے والی ڈیزیزز کی بات ہو رہی ہے۔ ہاریزونٹل ٹرانسمیشن یعنی ہم اپنے آس پاس جن لوگوں سے ملتے ہیں، اور آج کل میڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہماری اجتماعی سوچ ڈیولپ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے تو یقیناً آپ چھوٹے آدمی ہیں، اور اگر آپ کے ہاتھ میں کسی برانڈڈ کمپنی کا کافی کا کپ ہے تو بھلے خالی ہی کیوں نہ ہو، آپ ایک بڑے آدمی ہیں۔ اور دوسرے ورٹیکل ٹرانسمیشن آبویسلی جنریشنز کے تھرو ہم تک پہنچتی ہے، کچھ مذہب کے نام پر، کچھ کلچر اور کچھ خاندانی رسومات۔ کیا اجتماعی سوچ اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے؟ اجتماعی سوچ نہ ہی تو اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے، یہ اجتماعی سوچ ہوتی ہے۔ اجتماعی سوچ کا کیا فائدہ ہے؟ اجتماعی سوچ کا فائدہ ہمیں سوشلی ہوتا ہے۔ ہم اس زمانے میں رہنے کے لیے، اس کلچر میں رہنے کے لیے ان رسومات کا، اس اجتماعی سوچ کا جاننا ضروری ہے۔ مثلا آپ کو شاید کسی کو یہ نہ بتانا پڑے کہ بھئی ریڈ ٹریفک لائٹ پہ رکنا ہے، یا شاید کسی کو یہ نہ بتانا پڑے کہ اگر آپ فلاں کلچر میں، فلاں علاقے میں موجود ہیں تو وہ سلام کرے گا، آپ نے اس کا کیا جواب دینا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں سوچی جا سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا نقصان کی طرف۔ آپ نے اس کنویں کا ذکر بھی یقیناً سن رکھا ہوگا جو عموماً لطیفوں میں ایک دوسرے کو ہم سنایا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے باہر کوئی دربان، کوئی پہرے دار نہیں ہے، کیونکہ اس کنویں میں موجود سب لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹتے رہتے ہیں اور نہ وہ خود باہر نکلتے ہیں، نہ ہی کسی کو نکلنے دیتے ہیں۔ ریئل لائف میں ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں گھسیٹنی پڑتی، بس صرف یہ کہنا پڑتا ہے کہ مثال کے طور پر سب ایسے ہی کرتے ہیں۔ یہ جملہ بذات خود کسی کی ٹانگ کھینچنے کے مترادف، یعنی سوچنا بند کرو، سب ایسے ہی کرتے ہیں اس لیے تم بھی کرو۔ اور یا اس کا اپوزٹ، ود نیگیٹو انرجی انٹو اٹ، کہ تم کوئی نرالے پیدا ہو گئے ہو، آپ نرالا بننا نہیں چاہتے، اس لیے فوراً واپس کنویں میں۔ یہاں پر ایک اہم بات، قرآن اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ زیادہ تر لوگ خسارے میں ہیں، اور اس بات کو کئی طریقے سے بار بار کرتا ہے، اور یہ بھی کہ تم میں سے زیادہ تر لا علم ہیں۔ مگر جہاں تک انفرادی سوچ کا تعلق ہے، ایک لمٹ سے زیادہ اس کا ڈیولپ ہونا سوسائٹی کے لیے خطرناک ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ایکٹیولی ڈسکریج کیا جاتا ہے۔ صحیح غلط کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ پیغمبر جن کو قتل کیا گیا وہ کوئی غلط بات تو کر نہیں رہے ہوں گے، مگر وہ بات اجتماعی سوچ کے یقیناً خلاف ہوگی۔ اور اسی طرح جس کو زہر کا پیالہ دیا گیا اس نے کوئی غلط بات تو کی نہیں ہوگی، بس اس زمانے کے لوگوں سے عام عمومی سوچ کے خلاف کوئی بات ہونا برداشت نہیں ہوا۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں انفرادی سوچ کی، کہ اس کو ڈیولپ کرنا یا حقیقت تک پہنچنا کیوں ضروری ہے۔ قرآن کے حوالے سے تو ہم بات کر چکے کہ زیادہ تر لوگ لا علم ہیں اور خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔
دنیاوی حوالے سے بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اکثر لوگ 30 سال کی عمر کے آس پاس مر چکے ہوتے ہیں، باقی عمر زندہ لاشیں ادھر سے ادھر گھومتی رہتی ہیں، اور 70 سال کی عمر کے آس پاس ان کو لے جا کر دفنا دیا جاتا ہے۔ یہ زندہ لاشیں یا سوئے ہوئے لوگ یہ خود بھی کنویں سے نہیں نکلتے اور کسی دوسرے کو نکلتے ہوئے دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ آپ نے یقیناً سلیپ واکنگ کے پیشنٹس کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ یہ وہ مریض ہوتے ہیں جو سوتے میں چلتے بھی ہیں، ڈرائیو بھی کرتے ہیں، مگر انہیں علم نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا مریض ہو اور آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر آپ کو ایک بیسک ہدایت دے گا کہ جب یہ پیشنٹ، یہ مریض سلیپ واکنگ کر رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ ضرور رہیں کہ اسے خود کو کوئی نقصان نہ پہنچے یا کسی دوسرے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر اسے جگانے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ اگر آپ اسے جگائیں گے تو یہ پینک کر جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ بضد ہیں کہ نہیں مجھے جاگنا ہے تو کیوں کو زندہ رکھیے۔ کیوں کو زندہ رکھنا آسان نہیں، کیونکہ ہماری کیوں کو بہت پہلے ہی ہر جواب ہمارے پلے میں ڈال کر مار دیا جاتا ہے۔ سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتے کیونکہ ہمارے آس پاس ہر کوئی شخص اسی طرح سے بیہیو کر رہا ہوتا ہے یا اسی طرح سے سوچ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں یہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے کہ کیوں کی کیا ضرورت ہے۔ اس کا جواب تو وہی ہے جو ہر ایک کو پتہ ہے۔ راز کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہر ایک کو وہ پتہ ہے جو بات پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ درست بھی ہے۔ اور بعض اوقات جب زندگی کچی بنیادوں پر بڑی بلڈنگ بنانے پر مجبور کرتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں کچھ غلط ہے۔ اسی لیے عرض کیا کہ اگر جاگنے کا شوق ہے تو سوال کو زندہ رکھیے، سنی سنائی کو نہیں۔ چلیں آپ کو 2 تاج محل، دونوں 22 سال میں تعمیر ہوئے، ان کا قصہ سناتے ہیں۔ ایک تاج محل وہ ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور جہاں جا کر تصویریں کھنچوانا اپنے لیے ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ اس تاج محل کو بنانے میں 22 سال لگے اور 20,000 سے زیادہ مزدوروں نے اس پر کام کیا۔ چلیں اب آپ کو ایک اور تاج محل کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ یہ تاج محل بھی ایک شخص نے اپنی مرحومہ بیوی کے لیے بنایا۔ جی، بنوایا نہیں، بنایا۔ اس کے گاؤں سے ہاسپٹل بہت دور تھا، بیوی کو چوٹ لگی، وہ وقت پر ہاسپٹل نہیں پہنچائی جا سکی، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص کا گاؤں باقی دنیا سے ایک پہاڑ کی وجہ سے کٹا ہوا تھا۔ وہ پہاڑ نہ جانے کتنی صدیوں سے وہاں کھڑا ہوا تھا، مگر ایک دن اس شخص نے اس پر ہتھوڑی سے ضربیں لگانا شروع کی اور 22 سال تک لگاتار دن میں محنت کر کے روٹی کماتا اور شام میں اور رات میں جو بھی حصہ کام کر سکتا تھا اس میں کام کر کے وہ اس پہاڑ سے رستہ نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ 22 سال میں اس نے وہ رستہ وہاں سے نکال لیا۔ اب یہاں بہت سے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، مثلاً کس کو اپنی بیوی سے زیادہ محبت تھی؟ کس کا شاہکار زیادہ بہترین ہے؟ کس شاہکار کے ساتھ تصویریں کھنچوائی جانی چاہیے؟ ہم لوگ مردوں کے لیے ہی عمارتیں کیوں بنواتے ہیں یا پہاڑ کیوں توڑتے ہیں؟ زندہ لوگوں کو عزت اور محبت سے نوازنا اتنا مشکل کیوں ہے؟ کچھ سوال میں نے اٹھا دیے ہیں، کچھ آپ اٹھائیے۔ صحیح غلط تو زندگی میں بہت بار بدلیں گے، مگر سوال کیوں، کیسے، کہاں، واقعی یہ سب انفرادی طور پر ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ ہاں، ایک اور سوال، کنویں سے باہر کیوں آنا ہے؟ کنویں سے باہر آ کر شاید یہ پتہ چلے کہ کنویں میں تھے اور کائنات بہت بڑی ہے، باقی کائنات میں ہے کیا؟ یہ منظر ان لوگوں کے لیے چھوڑتے ہیں جو سفر کر کے، محنت کر کے، اپنے اندر کی لڑائی لڑ کے کنویں سے باہر نکلیں گے۔